بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک روشن ستارہ تھا، قسط نمبر 1۔ دراز قد، آدم رنگ، بلند پیشانی، لمبے لمبے بال یعنی زلف دراز، سر پر عمامہ اور برسر عمامہ رومال، آنکھوں پر چشمہ، فراخ دہن، چمکتے دانت، ہونٹوں پر بوقت ملاقات دل آویز و بہار آفرین مسکراہٹ، ہلکا پھلکا جسم، سبک رفتار، خوش کلام و خوش مزاج، خوش پوش و خوش خوراک، کھندرو، جب بولتے تھے تو پھول جھڑتے تھے۔ قرآن و حدیث اور سیرت و تاریخ کے حوالوں سے برمحل استدلال اور برجستہ برمحل استدلال کی صلاحیت والے، کمال ذہانت اور فطانت کے مالک، عبادات و ریاضات کا کھوگر، علم کے ساتھ ساتھ حلم، تقوی و طہارت کے ساتھ ساتھ علمی انہماق، خلوت نشینی کے ساتھ ساتھ جلوت آرائی، تقریر و تحریر میں اپنی مثال آف، بحثیت وائز نرم دم گفتگو، بحثیت مقرر گرم دم جستجو، ایک مقبول استاذ، ایک محبوب خطیب، ایک کامیاب مقرر، ایک مخلص مرشد، ایک پرجوش داعی جو جذبہ صلاح و فلاح سے معمور تھا، کھردہ نواز اور غریب نواز تھا، بے شمار لوگوں کی ہدایت کے باعث تھے، غیروں کے علاوہ اپنوں سے بھی ستم سہتے رہے، لیکن حرف شکایت زبان پر ہرگز نہ لاتے تھے۔ اس طرح صبر و شکر کا پیکر مجسم تھے۔ آخر ان صفات کے حامل کون تھے؟ جی ہاں، وہی جن کے تذکرے سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، نظم و نثر کی صورت میں جن کا ذکر تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان کے قابل رشک حیات مستعار کے وہ روشن گوشے اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو ان کے مقربین سے بھی پوشیدہ ہیں۔ عالم اسلام کے دائی حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی دامت برکاتہ، مادر علم ازہر ثانی دارالعلوم دیوبند سربلند کے نائب محتمم حضرت الاستاذ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی مد ظلہ، متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب گھمن دامت برکاتہ اور دیگر اکابر علم و عرفان کی طرف سے خراج عقیدت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ان مقبولان بارگاہ احدیت کی طرف سے یہ خراج عقیدت اس شخص کے مقبول بارگاہ احدیت کے ایک مضبوط دلیل ہے۔ وہ جن کے شاگرد حضرات اور جن کے مریدین باصفا یقیناً آج اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جن سے نہ صرف دین و دعوت والے، مدرسہ والے، خانقاہ والے، طلباء اور علماء ہی ازہد عقیدت رکھتے تھے، بلکہ عصر حاضر کا دانشور طبقہ اور سیاسی جماعتیں ان سے ازہد محبت اور عقیدت رکھتی تھی۔ آخر وہ کون ہے؟ جی ہاں، وہ ہے جن کے انتقال سے صف ماتم بچھ گئی ہے، جن کی وفات سے دانشکدہ علم و عرفان سونا سونا سا ہو گیا ہے، جن کے گزرنے سے معلوم نہیں کتنے بے سہارا لوگوں کا سہارا جاتا رہا۔ آخر وہ شخص ہے کون؟ جی ہاں، بتاتا چلوں، جن کا نام فیض الوحید تھا بصورت ترکیب اضافی، یا فیض وحید تھا بصورت ترکیب توصیفی۔ اس طرح وہ اسم باب مسمى تھے، یقیناً جیسا نام تھا ویسا ہی کام تھا۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ واجعل الجنۃ مثواہ۔ پھر ملتے ہیں آپ سے دوسری قسط میں اسی عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔